वेलकम बैक टू माय अरेबिक लर्निंग चैनल इंग्रेबिक। दोस्तों ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस का पार्ट नंबर 2 है। पहला पार्ट हमने देखा था, उसमें सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ लिए थे और इसमें हमने पढ़ने हैं पोजेसिव प्रोनाउंस जो प्लूरल के लिए और डुअल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पहला आप अगर पार्ट नहीं देख सके हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर पहले पार्ट को लाजमी देखें ताकि आप उसी की कंटिन्यूएशन में फिर आप जब ये लेसन देखेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं, और व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना हो तो हमें मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले हम सीधा सबक पे आते हैं। हमारा जो आज का लेसन शुरू होगा वो हम प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउंस के टॉपिक पर हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो पहला हमारे पास आ रहा है वो है हमारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आवर, और इसकी अरेबिक में जो रिप्रेजेंटेशन है वो करते हैं हम नून अलिफ ना से। यानी कि हमारा जो लफ्ज़ है इसकी इंग्लिश में तो हो गया आवर, लेकिन अरेबिक में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नून अलिफ ना से। ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये मुतकल्लिम का है, यानी कि कहने वाले का है। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन का है। अब फर्स्ट पर्सन मेल हो या फर्स्ट पर्सन फीमेल हो ये तो मैटर नहीं करता है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। अब यहाँ पर अरेबिक में ये बात आती है कि अगर दो शख्स हों उसके लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अलग सिगा होता है। अगर तीन या तीन से ज़्यादा हों तो उनके लिए हम अलग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जब हम मुतकल्लिम की बात करेंगे तो इसमें दो या तीन चार पाँच छः कुछ मैटर नहीं करेगा। एक के लिए अलग है लेकिन दो तीन चार पाँच छः उन सब के लिए हम यही इस्तेमाल करेंगे ना। अब मैं आपको बहुत सादा से एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। एक सेंटेंस हम कॉमन लेते हैं, हादिही साआ, ये घड़ी है। दिस इज अ वॉच, ये एक घड़ी है। अब जब कहने वाले दो हों या तीन चार पाँच छः कितने भी हों, वो जब इस पे अपनी मलकियत बताएंगे तो वो किस तरह बताएंगे, हादिही साअतुना, ये हमारी घड़ी है। दिस इज आवर वॉच, ये हमारी घड़ी है। दिस इज आवर वॉच। हादिही साअतुना, पहले भी बताया था आपको पिछले लेसन में कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं ये सफिक्सेस हैं और लफ्ज़ों के आखिर में आकर अपना किरदार अदा करते हैं। हादिही साअतुना, ये हमारी घड़ी है। दिस इज आवर वॉच, ये हमारी पहली एग्जाम्पल होगी डुअल या प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन की जब मुतकल्लिम की हम बात करते हैं। ओके, अब मुतकल्लिम की ही हमारे पास दूसरी मिसाल है, हाज़ा बैतुना, ये हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मुतकल्लिम दो हों, तीन हों, चार हों, वो चारों के चारों औरतें हों, चारों मर्द हों, या दो औरतें हों दो मर्द हों, कुछ मैटर नहीं करता है। मुतकल्लिम के लिए डुअल या प्लूरल एक ही बात है, मेल है फीमेल है एक ही बात है। हाज़ा बैतुना, ये हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। तीसरी एग्जाम्पल है, हाज़ा किताबुना, ये हमारी किताब है। दिस इज आवर बुक। ये एग्जाम्पल होगी मुतकल्लिम के लिए, यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए जो बात करने वाला होता है या करने वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल अभी आएगी वो है डुअल के लिए, यानी कि मुसन्ना, वो मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। बात आपने याद रखनी है, मैं डुअल कह रहा हूं तो मतलब क्या है कि कहने वाले के सामने अब दो खड़े हैं, नंबर दो है, वो दोनों मर्द हों या दोनों औरतें हों, एक मर्द हो या एक औरत हो, दोनों के लिए लफ्ज सेम रहेगा। ठीक है, तो अब दूसरा हमारे हमारे पास क्या है, योर, जिसको कहेंगे उर्दू में तुम्हारा, और अरेबिक में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है
کما سے. کما یہ ہے تمہارا یعنی کہ یور. یہ استعمال کہاں ہوگا؟ ابھی بتایا کہ جب کہنے والے نے اپنے سامنے کھڑے دو آدمی یا دو عورتوں پر کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنی ہو وہ اس لفظ کا استعمال کرے گا کما. جیسے کہ مثال ہے هذه ساعتكما، یہ تمہاری گھڑی ہے. دس از یور واچ. ٹھیک ہے. اب جو کہنے والا ہے اس نے اپنی بات یہاں پر نہیں کی ہے، وہ بات کر رہا ہے دو اشخاص کی یا دو عورتوں کی. اب وہ دو عورتیں یا دو مرد ہیں یا ایک عورت ہے یا ایک مرد ہے، ان دونوں میں سے. هذه ساعتكما، یہ تمہاری گھڑی ہے. دس از یور واچ. اور اس کے بعد جو دوسری اگزامپل اسی صیغے کے لیے میں نے لی وہ ہے هذه مکتبکما، یہ تمہارا میز ہے. دس از یور ڈیسک، یعنی کہ یہ میز تمہاری ملکیت ہے اور یہ گھڑی بھی تمہاری ملکیت ہے. اب تمہاری میں دو آ رہے ہیں، دو مرد یا دو عورتیں یا ایک مرد اور ایک عورت. ڈوول ہے اور میل اور فیمیل دونوں کے لیے سیم صیغہ رہے گا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس آگے آ رہا ہے پلورل. اب جب ڈوول کے لیے تھا تو میل اور فیمیل دونوں کے لیے ایک ہی بات تھی، لیکن جب پلورل میں آ گئے ہیں یعنی کہ تین یا تین سے زیادہ اشخاص میں آ گئے ہیں ہم، تو پھر وہاں پر ہمیں میل اور فیمیل کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر میل ہوں گے تو اس میں تمہارا یا تمہاری، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے کم. ٹھیک ہے، میری بات کو آپ غور سے سمجھیے گا کہ ہم جب پلورل میں آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مذکر اور مؤنث کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یعنی کہ ہم جب بات کریں گے تین یا تین سے زیادہ مردوں کی اور تین یا تین سے زیادہ عورتوں کی، تو مردوں کے لیے الگ لفظ ہیں اور عورتوں کے لیے الگ لفظ استعمال کرنا ہوگا ہمیں. مثال ہے هذه ساعتكم. ٹھیک ہے. اب جب میں کم استعمال کر رہا ہوں تو مطلب ہے کہ میں تین یا تین سے زیادہ مردوں کی بات کر رہا ہوں. یہ تمہاری گھڑی ہے. دس از یور واچ. هذه ساعتكم. هذه ساعتكم، یہ تمہاری گھڑی ہے. دس از یور واچ. اب بات کرتا ہوں میں پلورل میں فیمیل کی، یعنی کہ میرے سامنے یا کہنے والے کے سامنے تین یا تین سے زیادہ عورتیں موجود ہیں، وہ سب کی سب عورتیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم جو لفظ استعمال کریں گے وہ ہے کننا. کننا اس کا مطلب ہے تمہارا یعنی کہ یور، اور اس یور میں ساری کی ساری فیمیلز ہیں. جیسے کہ هذه ساعتكن، یہ تمہاری گھڑی ہے. دس از یور واچ. هذه ساعتكن، یہ تمہاری گھڑی ہے. دس از یور واچ. آپ اس کی مثال اور بھی لے سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، جیسے کہ هذا بیتکن، یہ تمہارا گھر ہے. اس میں اس تمہارے میں ساری فیمیلز ہیں. ٹھیک ہے. اور هذا مکتبکن، یہ تمہارا ڈیسک ہے. هذا قلمکن، یہ تمہارا پین ہے. آپ اس میں کوئی بھی مثال لگا سکتے ہیں. تو یہ ہوگی ہمارے پاس تمہارا یا تمہاری، یعنی کہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہمارے پاس یہ جو پوزیسو پروناؤنس ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے. اب ہم پڑھیں گے تھرڈ پرسن کے لیے پوزیسو پروناؤنس. تھرڈ پرسن یعنی کہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ آدمی یا وہ شخص جو گفتگو کے وقت وہاں پر موجود نہ ہو اور ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. اب یہاں پر ہے دیئر، ان کا، اور لفظ ہے ہما. اب یہ ہما بھلا کب استعمال کریں گے؟ جب ہم دو اشخاص کی یا دو عورتوں کی بات کریں گے. اس بات کرتے ہوئے ہم میل اور فیمیل کا لحاظ نہیں رکھیں گے. میل کے لیے بھی سیم لفظ استعمال ہوگا اور فیمیل کے لیے بھی ہم سیم لفظ استعمال کریں گے. جیسے کہ ہم نے اوپر کیا تھا ڈوول میں یور یعنی کہ تمہارا، اس میں بھی ہم نے سیم لفظ استعمال کیا میل اور فیمیل کے لیے. یہاں پر بھی ہم جب جب ڈوول میں آتے ہیں اور تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں تو میل اور فیمیل کا ہمیں خیال نہیں رکھنا. ڈوول میں میل اور فیمیل کا خیال نہیں رکھنا. آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے.
اب ہے لفظ کیا ہے ہما یعنی کہ ان کا their. ہذه ساعتهما یہ ان کی گھڑی ہے this is their watch. ہذه ساعتهما یہ ان کی گھڑی ہے this is their watch. هذا کتابهما یہ ان کی کتاب ہے this is their book. هذا بیتهما یہ ان کا گھر ہے this is their house. هذا قلمهما یہ ان کا قلم ہے this is their pen. هذا مکتبهما یہ ان کا ڈیسک ہے this is their desk. آپ کوئی بھی لفظ یہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے ڈوول پڑھ لیا. ڈوول میں ہم نے کیا کرنا ہے میل اور فیمیل کا ہم خیال نہ بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں لفظ ایک ہی ہے. اوکے اب ہم چلتے ہیں پلورل کی طرف یعنی کہ پلورل پوزیسو پروناؤنز جو ہم استعمال کرتے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے. تھرڈ پرسن کون موقع پہ موجود نہیں ہیں وہ. اور پلورل کا مطلب کیا ہے کہ وہ تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں اور ایم مطلب میل. یعنی کہ پلورل پوزیسو پروناؤنز جب ہم تھرڈ پرسن کے لیے بات کریں گے اور میل کے لیے بات کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے انگلش میں دیئر, اردو میں سیم ان کا, اور عربک میں ہم کہیں گے ہم. عربک میں کیا کہیں گے ہم. اور ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے اس کی ہذه ساعتهم یہ ان کی گھڑی ہے this is their watch. اب جو لفظ ہے نا ان کی یہ اب ریپریزنٹ کر رہا ہے یہاں پر تین یا تین سے زیادہ مردوں کو. میں میل کی بات کی ہے میل کا صیغہ یہ ہے this is their watch. هذه ساعتهم ٹھیک ہے their مطلب ہم. هذه ساعتهم اب جو ہم ہے یہ اپنے اندر تین یا تین سے زیادہ مردوں کو سموئے ہوئے ہے. اوکے تو جب ہم نے بات کرنی ہو پلورل میں فیمیل کی یعنی کہ تین یا تین سے زیادہ عورتوں کی جب بات کریں گے تب ہمارے پاس انگلش رہے گی دیئر, اردو رہے گی ان کا یہ سیم رہیں گے, اور عربک میں ہم کہیں گے ہننا. ہننا جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا سیکنڈ پرسن کے لیے یعنی کہ یور تمہارا, اور اس میں ہم نے تین یا تین سے زیادہ عورتوں کی جب بات کی تھی تب ہم نے اس کے لیے استعمال کیا تھا لفظ کننا. یہاں پر کر رہے ہیں ہننا. مطلب کیا ہے کہ یہ تینوں عورتیں موقع پہ موجود نہیں ہیں اور ہم ان کی ملکیت شو کرنے جا رہے ہیں. تو اگزامپل کیا ہوگی هذه ساعتهن یہ ان کی گھڑی ہے this is their watch. هذه ساعتهن یہ ان کی گھڑی ہے this is their watch. اب اس میں آپ نے مزید اس کی جتنی مرضی اگزامپلز بنا لیں. کچھ اگزامپل جیسے کہ هذا بیتهن یہ ان کا گھر ہے, هذا قلمهن یہ ان کا پین ہے this is their pen. هذا مکتبهن یہ ان کا ڈیسک ہے this is their desk. هذه حقیبتهن یہ ان کا بیگ ہے this is their bag. So many examples ہیں, آپ کوئی بھی example اس میں بنا سکتے ہیں. یہاں پر ہمارا لیسن ہوتا ہے ختم. مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن اور یہ ایپیسوڈ اور یہ ٹاپک خاص طور پر پوزیسو پروناؤنس کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ پسند آیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے, شیئر کر دیجئے, کامنٹ کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کیجئے گا. ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.